السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناز اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہمارا پروگرام مرزائیت نئے زاویے سے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے استاد خاور رشید بٹ صاحب مہمان موجود ہیں۔ استاد جی، آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ایپیسوڈز میں ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اس حوالے سے چل رہا تھا کہ قادیانی لوگ معاشرے میں سادہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے جو مختلف حربے اور مختلف طرح کی چالیں اور سازشیں ان کا استعمال کرتے ہیں، ان کی حقیقتوں کو ہم جان رہے تھے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ استاد صاحب، قادیانیوں کی طرف سے ایک سوال جو ہے وہ عام بندے کے سامنے یہ بھی رکھا جاتا ہے جب ختم نبوت کے عنوان پہ ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور ہماری طرف سے جب یہ حدیث جو بڑی معروف حدیث ہے بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے اور سارے ہی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے جبکہ وہ جھوٹے ہوں گے۔ تو قادیانی اس حدیث کو اس طرح سے کاؤنٹر کرتے ہیں آگے سے کہ یہ تعداد تو مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے سے پہلے کی پوری ہو چکی ہوئی ہے، تو مرزا قادیانی تو اس کے تحت آتا ہی نہیں ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تعداد پوری ہو چکی ہے مرزا قادیانی سے پہلے، تو پھر مرزا قادیانی کی زندگی میں یا اس کے بعد اور آج بھی کئی لوگ مدعی نبوت موجود ہیں، پھر وہ سارے سچے ہونے چاہیے۔ ہاں بالکل۔ کیا قادیانی لوگ جو ہیں ان کو سچا مانیں گے؟ ہرگز نہیں مانیں گے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہماری تفسیر نہیں بلکہ صدیوں پہلے اہل علم اس حدیث کا مطلب بیان کر گئے ہیں کہ اس سے مراد ہر مدعی نبوت نہیں ہے۔ اس حدیث کے الفاظ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں، کذاب اور دجال ہوں گے، یعنی مبالغے کے صیغے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر، جو کہ بخاری شریف کی شرح ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ لیس المراد من ادعى النبوۃ مطلقا، اس حدیث سے ہرگز وہ انسان مراد نہیں ہے جو مطلق دعویٰ کرے۔ ہر مدعی نبوت مراد نہیں ہے۔ مدعی نبوت نہیں، کیونکہ یہ دعوی نبوت جو ہے نا، یہ پاگل پن، سودا پن سے جو ہے وہ نمودار ہو جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے جی میرے اوپر وحی آ رہی ہے، میں نبی بن گیا ہوں، اور وہ دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ مراد ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ من قامت لہو شوکت و بدت لہو شبہت، کہ اس سے مراد وہ مدعی نبوت ہیں جن کی شان و شوکت قائم ہو گئی، جن کی ایک جماعت بن گئی، جتھا بن گیا، اور اس کے شبہات جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پھیل گئے۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے جو اس حدیث کا معنی اور مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم بیان کر رہے ہیں آج، قادیانی لوگ جو ہے نا یہ کسی بھی چیز کو رد کرنے کے لیے بس اتنا سا جملہ بول دیتے، نہیں جی آپ تو ہمارے چونکہ مخالف ہیں اس لیے آپ یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ صدیوں پہلے علماء نے اس حدیث کا مطلب بیان کر دیا تھا کہ اس سے مراد ہر مدعی نبوت نہیں، بلکہ وہ جس کی شان و شوکت جتھا قائم ہو جائے، اس کے شبہات معاشرے کے اندر پھیل جائیں، اور ان کی تعداد آپ گن کر دیکھ لیجئے، وہ 30 نہیں ہوئے بھی، بہت کم ایسے مدعی نبوت گزرے ہیں کہ جن کا معاشرے کے اندر ایک چلن ہو گیا، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ عوام فالورز کے بن گئے۔ بہت کم ایسے گزرے۔ صحیح۔ ان میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان 30 میں سے ایک یہ بھی، کیونکہ ظاہر ہے اس کے بھی فالوور موجود ہیں، اس کے پیروکار موجود ہیں، اور اس کے شبہات جو ہیں وہ معاشرے کے اندر جو ہیں وہ پھیل چکے ہیں۔ اور پھر یہ مفہوم جو آپ کو بیان کیا گیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں ہے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی بذات خود اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ اچھا۔ اس کی کتاب ہے ازالہ اوہام، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر اس کی جو عبارت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ اصل بات جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے، کیونکہ قادیانی لوگ یہ بھی مغالطہ دیتے ہیں جی یہ اپنی طرف سے جو ہے نا ہمارے ذمہ باتیں لگا دیتے ہیں۔
تو اصل عبارت جو ہے جو میں نے نوٹ کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا نظریہ کیا ہے اس حدیث کے حوالے سے۔ صحیح۔ کہتا ہے جی میں نے صرف مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ میرا بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور لیکن میرا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ مسیح ہونا میرے اوپر ہی ختم ہے۔ کیوں؟ بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیح مسیح آ جائیں۔ کہتا ہے میں اکیلا ہی نہیں، ممکن ہے میرے بعد 10,000 اور آ جائیں مسیح مسیح، جو عیسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ ہوں گے۔ ہاں اس زمانے کے لیے میں مسیح مسیح ہوں، ہاں اس زمانے کا میں مسیح مسیح بن کر ہے، اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے، اور کسی کا انتظار نہ کرو، وہ بے فائدہ ہے۔ اور یہ بھی ظاہر رہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں ہے کہ مسیح مسیح بہت ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ صرف میرا ذاتی خیال نہیں ہے کہ مسیح مسیح زیادہ ہو سکتے ہیں، بلکہ احادیث نبویہ کا بھی یہی منشا پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح مسیح ایک نہیں بلکہ کئی ایک ہوں گے، لہذا میرے زمانے میں تو میں ہوں، میرے بعد ہو سکتا ہے اور بھی کئی آ جائیں، بلکہ 10,000 تک آ جائیں۔ اور کہتا ہے یہ حدیثوں سے میں نے مسئلہ لیا ہے۔ اب وہ حدیثیں کون سی ہے وہ ذرا سنیے۔ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب 30 کے دجال پیدا ہوں گے، وہی حدیث جس کے اوپر آپ نے سوال کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب 30 دجال کا آنا ضروری ہے تو بحکم لکل دجال عیسیٰ 30 مسیح بھی آنے چاہیے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی یہاں پر تسلیم کر رہا ہے کہ چونکہ میرے بعد مسیح مسیح آئیں گے، اور وہ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب تک 30 دجال آئیں گے، تو جب میرے بعد دجال آئیں گے تو میرے بعد مسیح مسیح بھی آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتا ہے کہ مرزا قادیانی تک یعنی اس کے تک 30 کی تعداد پوری نہیں ہوئی۔ یہ حوالہ جو ہے ازالہ اوہام روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 197 پر موجود ہے۔ تو یہ مفہوم جو ہے اس حدیث کا، یہ مسلمان بھی اس بات کو مانتے ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ہر مدعی نبوت مراد نہیں ہے جو گلی محلے میں کوئی بھی اٹھ کر جو ہے وہ پاگل پن کا دورہ پڑے اور اس کو دعویٰ کرنا شروع کر دے، نہیں، بلکہ وہ انسان جو باقاعدہ عوام کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کا ایک جتھا جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ تو اتنی تعداد جو ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ پوری نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی یہ لوگ آ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ اچھا، اسی سے ریلیٹ ایک شبہ جو ہے وہ قادیانیوں کی طرف سے، جب کوئی بندہ کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو یا ٹیکنیکل کچھ سوال کرتا ہو تو پھر جب وہ اس کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے سامنے مرزا صاحب کی نبوت کی بات نہیں کرتے، بلکہ بعض دفعہ تو انکار بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو نبی نہیں مانتے۔ پھر اس کو جو ہے نا اس کے لیے یہ جال پھینکتے ہیں کہ دیکھو تم بھی تو یہ تسلیم کرتے ہو نا کہ امام مہدی نے آنا ہے، بس ہمارا اور تمہارا فرق اتنا ہے کہ ہمارے نزدیک امام مہدی آ چکے ہیں اور تمہارے نزدیک ابھی امام مہدی نے آنا ہے۔ تو یہ مطلب اپنی طرف سے جال پھینکنے کی کوشش کر کے مرزے کی حیثیت کو چھپا کے اس کی نبوت سے بھی انکار کر جاتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بالکل یہ میرے ساتھ یہ ذاتی تجربہ ہو چکا ہے۔ جب دور طالب علمی میں قادیانی لوگ میرے اوپر اپنا وقت لگایا کرتے تھے، مجھے تبلیغ کیا کرتے تھے، تو چونکہ ہم نے اساتذہ سے یہ سنا تھا کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، تو جب ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوا وہ مجھے بتاتے تو وہ یہی سوال اٹھاتے تھے، یہی بات کرتے، جی بس ہمارا اور آپ کا اختلاف کوئی زیادہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں امام مہدی نے آنا ہے، ہم کہتے ہیں وہ آ چکا ہے، تو میں ان کو کہتے جی آپ ان کو نبی مانتے؟ کہتے نہیں۔ اچھا، اب وہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو، جیسے کسی نے کہا نا کہ کسی قادیانی کو پکڑ لیا کہ مرزے کو گالی نکالو گے تو پھر چھوڑوں گا، تو اس نے گالی نکال دی۔ جب بعد میں اس سے پوچھا کسی نے کہ تو نے اپنے نبی کو، نہیں میں مرزے سے مراد وہ مرزا صاحبہ والا نکلا لے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جب انکار کر رہا ہو جس نے میرے ساتھ گفتگو کی، تو ہو سکتا ہے وہ مراد وہ اپنا وہ شریعت والا نبی، کہ نہیں ہم شریعت والا نبی تو کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے اس کو۔
تو ہو سکتا ہے یہ بہرحال جو بھی ہے یہ میرے سامنے بات جو ہے یہ آ چکی ہے اور بالکل یہ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا جو دعویٰ ہے وہ نبوت کا دعویٰ ہے، امام مہدی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا ہے، لیکن بعد میں وہ منکر ہو گیا اس سے۔ اچھا، مرزا غلام محمد قادیانی نے بعد میں یہ فیصلہ کر دیا کہ میرے نزدیک امام مہدی والی جتنی حدیثیں ہیں نا وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ کہتا ہے جی مسلمان جس امام مہدی کے منتظر ہیں نا میں وہ نہیں ہوں۔ اچھا، اس کا کیا حوالہ سر؟ یہ میں اس کی پوری عبارت پڑھ کر آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں، جو میں نے نوٹ کی ہے۔ لکھتا ہے میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و من اطرتی وغیرہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مسلمان تو ایسے امام مہدی کے منتظر ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہوں گے، سید ہوں گے وہ۔ سنن نبی داود کے اندر جو ہے وہ حدیث موجود ہے اور کئی جگہوں پر، لیکن وہ کہتا ہے جی ساری ضعیف، کہتا ہے جی میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ والا ہوں، میں وہ والا امام مہدی، یعنی مسلمان جس کے منتظر ہے وہ نہیں ہے، یہ اس نے واضح لکھ دیا۔ کہتا ہے میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و من اطرتی وغیرہ ہے، بلکہ میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے، اور مسیح موعود کے لیے کسی محدث کا قول نہیں کہ وہ بنی فاطمہ وغیرہ میں سے ہوگا۔ مسیح موعود کے لیے سید خاندان میں سے ہونے کا کوئی شرط نہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ بسا اوقات اپنے آپ کو سید زادہ کہتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے کہہ رہے ہیں جی میرا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، اور مسیح موعود کے لیے سید زادہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، چونکہ اس کو پتا تھا کہ کاغذوں کے اندر تو میرا خاندان مغل ہے، اور یہ مغل جو ہے یہ تو منگول کی نسل ہے، یہ تو سیدوں کی نسل ہے ہی نہیں، صحیح، یہ تو ترکیوں نسل لوگ ہیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں کے اندر ہر طرح کی بات جو ہے آپ کو مل جائے۔ تو کہتے ہیں جی بلکہ میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے، اور مسیح موعود کے لیے کسی محدث کا قول نہیں کہ وہ بنی فاطمہ وغیرہ میں سے ہوگا، ہاں ساتھ اس کے جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں، یہ تمام محدثین کے اوپر جھوٹ بھی بول دیا اس نے۔ وہ کیا جھوٹ بولا؟ کہتے ہیں ہاں ساتھ اس کے جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں، اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں۔ حالانکہ محدثین کا اتفاق ہرگز نہیں ہے اس کے اوپر۔ صحیح، ایک تو اس کے اندر اس نے جھوٹ بول دیا، دوسرا اس نے یہ واضح کر دیا کہ میرے نزدیک، چلو باقی محدثین کو تو چھوڑے ان کے نزدیک صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، اس نے یہ تو کہہ دیا نا کہ میرے نزدیک کوئی بھی حدیث امام مہدی والی صحیح نہیں ہے۔ جب صحیح نہیں ہے تو اس نے دعویٰ کہاں سے کر؟ پھر کیوں کہنا کہ یہ امام مہدی ہے صرف؟ اور جس قدر افطرا ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور حدیث میں ایسا افطرا نہیں ہوا۔ کہتا ہے جی جس قدر اس امام مہدی والی حدیثوں کے اندر جھوٹ بولا گیا نا، اور کسی حدیثوں کے اندر اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا، اس لیے کہتا ہے جی میرے نزدیک ساری حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں، ناقابل اعتبار۔ جب اس کے نزدیک امام مہدی والی پیشین گوئی سرے سے نبی علیہ السلام نے کی ہی نہیں، تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں؟ اور واضح لفظوں میں وہ انکار بھی کر رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک امام مہدی کے متعلق کچھ روایات ضعیف ہیں، کچھ روایات صحیح ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ان کا نام بتایا ہے کہ ان کا نام اور میرا نام، ان کے والد کا نام اور میرے والد کا نام جو ہے وہ ایک ہی ہوگا، اور مسلمان جو ہے وہ اسی امام مہدی کے منتظر ہیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک جب یہ پیشین گوئی نبی علیہ السلام سے ملتی ہی نہیں، ساری روایتیں ضعیف ہیں، تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں قادیانی۔ صحیح، امام مرزا غلام محمد قادیانی کا امام مہدی ہونے کا ہرگز جو ہے وہ دعویٰ نہیں ہے، وہ نبوت کا دعویٰ ہے، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہے اس کا۔ استاد صاحب یہ جو آپ نے بھی عبارت سنائی مرزا قادیانی کی جس میں اس نے اس بات کا انکار کیا، اس کا حوالہ اس کی کتاب میں سے کیا ہے؟ جی براہین احمدیہ اس کی جو حصہ پنجم ہے مرزا غلام محمد قادیانی کی، یہ کتاب بڑی مایا ناز اس کی کتاب سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس نے یہ 50 جلدوں میں لکھنی تھی اور 5 جلدیں بھی پوری نہیں کر سکا اور دنیا سے چلا گیا، اور لوگوں سے کافی پیسہ جو ہے وہ اس پر تفصیلی گفتگو ہماری جو ہے وہ جب اس کے حالات زندگی پر ہم گفتگو کر رہے تھے وہاں پر میں نے بیان کر دی تھی۔ تو براہین احمدیہ کا حصہ پنجم ہے جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 کے اندر موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 356 ہے۔
تو یہاں پر اس کی یہ عبارت موجود ہے جہاں پر وہ امام مہدی ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ تو سادہ لوگ مسلمان جو ہیں ان کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ قادیانی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہمارا اور آپ کا اختلاف جو ہے بس معمولی سا ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمارا اور ان کا اختلاف جو ہے وہ بالکل 100% الف سے لے کر یا تک ہے۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی کے بغیر آپ کسی نبی کو مان نہیں سکتے۔ قرآن کو اگر آپ مرزا قادیانی کے بغیر پڑھیں گے وہ گمراہ کر دے گا۔ صحیح۔ اگر آپ کسی نبی کو پہچاننا چاہیں گے اس کے بغیر تو آپ نہیں پہچان سکتے۔ حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اگر کوئی بندہ ایمان لاتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بغیر تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام میں آتا ہے، مرزا قادیانی کو جھوٹا مانتا ہے تو ان کے نزدیک وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہوا ہی نہیں۔ تو ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کا رتبہ جو ہے وہ امام مہدی کیا بلکہ نبیوں سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہی نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اعلیٰ اور افضل اس کو سمجھتے ہیں۔ تو کیسے جو ہے وہ یہ دعویٰ جو اس کے اوپر وہ اکتفا کر سکتا ہے، یا قادیانی لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہے؟ اس نے تو واضح لفظوں میں انکار۔ اچھا استاد صاحب، اسی سے ملتی جلتی ایک بات آپ نے ابھی اس سوال کے جواب میں بھی بات کی کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے وہ باقاعدہ نبی تسلیم کرتے ہیں۔ تو قادیانیوں کی طرف سے جب ایک عام بندے کو تبلیغ کی جا رہی ہوتی ہے تو ان کا یہ ایک سٹائل ہے کہ جب کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کوئی بندہ ان کی بات سننے لگ جائے، ان کے قریب بیٹھنے لگ جائے نا، تو پھر بڑے نرم لہجے میں اور اچھے انداز میں اس کو اس طرح سے قائل کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں مرزا صاحب اپنی حیثیت میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کو جو کچھ بھی ملا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے ہی ملا ہے۔ اور پھر یہ بھی اس کے ساتھ بات میں لا کے بات کر دیں گے کہ دیکھیں مرزا صاحب نے کوئی الگ سے کسی شریعت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ مرزا صاحب جو ہے وہ جیسے ہم نے اس دن بھی یہ بات کی کہ اس کو غیر شرعی غیر تشریعی نبی کہہ کے جو ہے وہ یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعتاً مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اسی حیثیت کا نبی اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ یہ نہیں، یہ بھی قادیانیوں کا جو ہے نا ایک دھوکہ ہے، کیونکہ اگر وہ واضح کر دیں گے کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی کی شریعت اور ہے، نبی علیہ السلام کی شریعت اور ہے، پھر تو واضح لفظوں میں وہ اسلام سے الگ ایک مذہب بن جائے گا ان کا۔ جیسا کہ بہاءاللہ نے واضح طور پر کہا جی میری شریعت الگ ہے، میری نبوت الگ ہے، تو مسلمانوں کو ان کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں بنتا، نہ ہی جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو بھی پتہ اور ان کو بھی پتہ ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں۔ تو قادیانیوں کی ساری بنیاد ہی اسی پر ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے، مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے ہیں، مسلمانوں کو برگلانا، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ان کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو جب آپ ان کے اندر شامل ہو جائیں گے تو پھر آپ ان کو گھیر سکتے ہیں، یہی طریقہ کار ہے ان کا۔ تو اب مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف راغب کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا تانا بانا جو ہے یہ بنا جاتا ہے، جبکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے واضح لفظوں میں اقرار کیا ہے کہ میری شریعت بھی ہے۔ اچھا، مرزا قادیانی نے واضح لفظوں میں اس بات کا اقرار کیا، یعنی اسلام سے الگ باقاعدہ شریعت ہے۔ یہ کہا کہ شریعت ہوتی کیا ہے؟ ہاں، شریعت یہ ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کچھ احکامات دے، حکم دے، یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو۔ کہتا ہے میری وحی کے اندر بھی اللہ نے یہ دیے ہیں حکم۔ اچھا، اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہ اس کی کتاب 40 نمبر 4 ہے، اس کے اندر موجود ہے، میں آپ کے سامنے وہ پوری عبارت رکھتا ہوں جو میں نے نوٹ کیا ہے۔ لکھتا ہے جی ماں سوائے اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیا اور اپنی امت کے لیے قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہے، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی۔ میری شریعت کہتا ہے جی میری وحی کے اندر جو میرے اوپر اللہ نے وحی کی اس کے اندر امر بھی ہے، نہیں حکم بھی اللہ نے دیے ہیں، روکا بھی ہے، اور اسی کو تو شریعت کہتے ہیں۔ اب یہ خود اقرار کر رہا ہے، پھر آگے اس نے باقاعدہ اس کی مثال بھی دی کہ میرے اوپر جو وحی آئی اس کے اندر کہتا ہے حکم بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ کہتا ہے جی دیکھیں میرے اوپر یہ وحی آئی، مثلا یہ الہام
कुल लिलमुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहम ज़ालिका अज़का लहुम। ये बराहीन अहमदिया में दर्ज है और इसमें अमर भी है और नहीं भी। अब ये नहीं मुझे पता, आप माशाल्लाह ग्रामर जानते हैं, नहीं इसके अंदर क्या है। नहीं का मतलब होता है ना रोकना, रोकने वाले जो सीगे हैं वो अलग होते हैं, अमर के सीगे अलग होते हैं। अब यहाँ पर जो है अमर के सीगे तो मौजूद हैं, रोकने वाला लफ्ज कौन सा है, ये हो सकता है मिर्जा साहब की अपनी को करामत हो या इन्होंने एक नई ग्रामर जो है वो तरतीब दे ली हो, लेकिन बहरहाल ये उनकी बात है, उनकी किताब के अंदर जो है ये मौजूद है। 40 नंबर 4 रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 17 और सफ़ा नंबर 435 है। तो यहाँ पर उस वाज़े तौर पर इकरार कर रहे हैं कि जी मेरे मुखालिफ जो मेरे ऊपर कहते हैं जी कि ये शरीयत वाला नहीं, मेरी तो शरीयत भी है। शरीयत कहते हैं किसको, इसको कहते हैं मेरी वही के अंदर है, अमर भी है नहीं भी है, और फिर बाकायदा ये अहकामात मौजूद हैं उनकी उम्मत के अंदर। मसलन अब कुरान या हदीस किसी जगह पर भी ऐसा लफ्ज़ नहीं मिलेंगे आपको, किसी जगह पर भी ऐसा लफ्ज़ नहीं मिलेगा कि किसी ज़माने में जिहाद जो है वो हराम हो जाएगा, बल्कि हदीस में तो अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी कहता है कि जिहाद जो है वो हराम है। अच्छा, ये क्या है, इसका हवाला कैसा है? ये मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी, बल्कि उसका शेर है, मैं शेर भी पढ़कर सुनाता हूँ। कहता है अब छोड़ दो जिहाद का है दोस्तों ख्याल, दीन के लिए हराम है अब जंगो किताल। अब हराम हो गया है जंगो किताल दीन के लिए। ये शायद मेरा ख्याल वो अंग्रेज की वफादारी में जो उसकी दोस्ती थी उनके साथ। बल्कि एक जगह पर ये भी लिखता है, ये उसका जो शेर है ये ज़मीमा तोहफा गुलड़विया रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 17 और सफ़ा नंबर 77 पर मौजूद है। और ज़मीमा रिसाला जिहाद उसका रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 17 और सफ़ा नंबर 28 पर उसने ये लिखा है। कहता है जी हर एक शख्स जो मेरी बैत करता है और मुझको मसीह मौत जानता है, उसी रोज़ से उसको ये अकीदा रखना पड़ता है कि इस ज़माने में जिहाद कतन हराम है। मनसूख हो चुका, खत्म हो चुका जिहाद। मनसूख नहीं, हराम है, हराम है। कहता है जी हराम है। अब यहाँ इसके लिए कहते हैं जी चूंकि मिर्ज़ा साहब का दावा जो है वो मसीह मौत होने का है, और हदीस के अंदर आता है कि मसीह मौत जो है ना वो याज़ाउल हर्ब, जंग को खत्म कर, जंग को खत्म कर दे। अब वाज़ा याज़ाओ का माना हराम करना, ये कौन सी लोग है? उसका मतलब क्या है, ये हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। जब हमने जो गुफ्तगू की थी कि मिर्ज़ा कादियानी मसीह मौद है कि नहीं है, वहाँ पर तफसीली गुफ्तगू हमारी हो चुकी है। लेकिन इसका माना हराम ये कौन से लोग? अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई एक वक्त आएगा जिहाद हराम हो जाएगा, या नबी अलैहि सलाम ने फरमाया एक वक्त आएगा कि जिहाद हराम हो जाएगा, किसी जगह पर ये बात। इसका मतलब इसकी शरीयत अलग है, अलग से है, अलग है। ये बताए ना कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि जी जिहाद हराम है, जी एक वक्त आएगा हराम हो जाएगा। वो अलग बहस है कि वो वक्त कब आएगा कब नहीं आएगा, हम इसको छोड़ते हैं। हराम के लिए आपको पता है कि अरबी ज़ुबान के अंदर कुछ अल्फाज हैं, शरई अल्फाज हैं, उनमें से कौन सा लफ्ज़ है जी जिससे माना निकलता हो कि जिहाद हराम हो जाए। बल्कि अभी आपने हदीस पढ़कर जो क़यामत तक जो है वो जारी रहेगा किसी न किसी जगह पर। फिर इसके अलावा मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी की किताब अल-वसी है, उसके अंदर उसने बाकायदा एक निज़ाम दिया है। अच्छा, ये बहिश्ती मकबरे का। अच्छा। और कहता है जी जो इसकी वसीयत करेगा ना वो मोमिनों में शुमार होगा, जो नहीं करेगा वो मुनाफिकीन में शुमार होगा। अच्छा, ये बहिश्ती मकबरा आपने कहा, ये वो जन्नत जहन्नम जो इनका जो हमारे अवाम के अंदर मशहूर है कि इनकी जन्नत और जहन्नम अलग है, वो बहिश्ती मकबरा असल में मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी ने अपने लिए और अपनी जमात के लिए अपने लोगों से चंदा इकट्ठा करने, सोर्स ऑफ इनकम था उसका। जो है ना एक कह लें कि बहाना तराशा कि जी मुझे अल्लाह ताला ने बताया इस टुकड़े के अंदर, ज़मीन के इस टुकड़े के अंदर जो दफन होगा वो जन्नती है, लेकिन जन्नत में यहाँ पर दफन होने के लिए ये शर्त है कि वो अपने माल का इतने फ़ीसद जो है वो वक़्फ़ करे और जमात को जो है वो हर महीने जो है वो देता रहे, और तरके में से जो है वो इतने फ़ीसद जो है वो जमात को जाएगा। अच्छा, अब आप देखें तरके के अंदर इसका मतलब ये कि वुरसा के अलावा जमात भी हिस्सेदार बन गई, ये अलग हुक्म नहीं है। ईमान और निफाक को परखने के लिए वो वसीयत करना ये अलग हुक्म नहीं है। और अलग हुक्म किसको कहते हैं? क्या इस्लाम ने किसी जगह पर बताया है कि ईमान और निफाक की अलामत ये है कि कब्रिस्तान के अंदर वसीयत करो, या तरके के अंदर जो है वो वुरसा के अलावा जो है वो जमात का हिस्सा भी है? ये है कि कुरान के अंदर या हदीस के अंदर? तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी की वसीयत के अंदर ये बात है, जो अल-वसिया नामी किताब है।
باقاعدہ ایک نظام ہے، آپ کسی بھی قادیانی سے پوچھ کر دیکھیں۔ صحیح۔ اچھا استاد صاحب، یہ جو آپ نے ابھی الوصیہ کتاب سے مرزے کے ایک الگ میکنزم کی بات کی ہے، تو یہ مرزے کی کتابوں میں سے، مرزا صاحب کی کتابوں میں سے کون سی کتاب ہے یہ روحانی یہ خزائن؟ روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 کے اندر ہے، اور صفحہ نمبر 327 پر جو ہے اس نے یہ نظام جو ہے وہ پیش کیا ہے، جہاں پر اس نے یہ فرق کیا ہے۔ بلکہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک الگ نظام ہے، اچھا، نیا نظام ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا جو بڑا بیٹا ہے بشیر الدین محمود، جو کہ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ بھی بنا تھا، میاں محمود جس کو کہتے ہیں، اس نے خود ہی قرار کیا ہے۔ اچھا، یہ اس کی عبارت جو میں نے نوٹ کی ہے، کہتا ہے جو دنیا میں ایک نیا نظام قائم کرنے کے دعوے دار ہیں وہ 1919 اور 1921 کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے مامور، یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے مامور نے نئے نظام کی بنیاد 1905 میں رکھ دی تھی، اور وہ الوصیہ کے ذریعے رکھی تھی۔ یہ نیا نظام اس نے باقاعدہ پیش کیا، اور یہ خود وہ مانتے ہیں۔ یہ اس کی نظام نو کتاب ہے مرزا بشیر الدین کی، جو خلیفہ تھا ان کا، صفحہ نمبر 105 ہے، جو کہ اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے انوار العلوم۔ اس کی جلد نمبر 16 ہے، اور صفحہ نمبر 577 پر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ یعنی وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ایک نیا نظام جو ہے حضرت صاحب نے دیا تھا۔ دنیا والے تو 1919 اور 1921 کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، 1905 کے اندر وہ دے گئے تھے دنیا کو ایک نیا نظام، وہ یہ والا نظام۔ صحیح، یعنی اس کو یہ اسلام کے پیرالل ایک پورا نظام مانتے ہیں، الگ سے شریعت کہاں پر ہے یہ کہ قبرستان کے اندر آپ دفنانے کی وصیت کریں اور 10واں حصہ جو ہے آپ جو ہے وہ وقف کریں، یہ کہاں پر اصول ہے؟ نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر، نہ کسی صحابی نے یہ بیان کیا ہے۔ یہ اس کی اپنی شریعت ہے۔ اور پھر اسی طرح مزید آگے بڑھیں گے تو ایک اور بھی نئے حکم ملیں گے آپ کو اس کے احکامات کے اندر، اس کی شریعت کے اندر۔ مثلا یہ قادیان کو مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی ساری امت ارض حرم مانتی ہے۔ اچھا، اس کا کیا حوالہ ہے؟ اور وہاں پر جو عبادت کی جاتی ہے وہ عام علاقوں کی بنسبت زیادہ ثواب والی عبادت ہے۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک مسجد بنائی جس کا نام انہوں نے مسجد اقصیٰ رکھا، اور کہتے ہیں جی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جس مسجد اقصیٰ میں گئے تھے نا، وہ یہ والی مسجد ہے۔ اب یہ حوالہ جات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سارے، آپ یہ اس کے لیے جو ہے آئینہ کمالات اسلام مرزا غلام محمد قادیانی کی روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 352، اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب خطبہ الحامیہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 22، یہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ حوالہ ہے کہ مسجد اقصیٰ یہ وہی ہے جو جہاں پر نبی علیہ السلام معراج کی رات جو ہے وہ گئے تھے۔ اس طرح میاں محمود نے یہ بات مانی ہے، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 450 کے اوپر جو ہے یہ بات موجود ہے کہ یہاں پر جو عبادت کی جائے گی یعنی قادیان کے اندر، اس کا ثواب عام علاقوں کے بنسبت، جیسے آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر آپ عبادت کریں گے یا مسجد نبوی میں عبادت کریں گے تو دیگر مساجد کے مقابلے میں جو ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ ثواب جو ہے بڑھ جاتا ہے، نماز گنا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک جو ہے قادیان کی یہ حیثیت ہے، یہ خود انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نئی شریعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، نہ کسی صحابی نے بتائی، نہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہیں جی نہیں جی وہ اس کا دعویٰ جو ہے نئی شریعت لانے کا نہیں ہے، تو پھر بتا دیا جب یہ نئی شریعت پھر کہتے کس کو؟ بالکل، جزاک اللہ خیر استاد صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں پر روشنی ڈالی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ قادیانیت دراصل اسلام کے پیرالل ایک پورا نظام زندگی ہے، جس کی کچھ چیزوں میں استاد صاحب نے ہمارے سامنے مثالیں بھی دی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ کی کوئی مختلف سوالات ہوں اس حوالے سے، آپ کے سامنے کوئی اس طرح کے قادیانیوں کے حربے ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں، ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اسی طرح سے قادیانیوں کے یہ جو جال ہیں اور سادہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی حقیقت جو ہے وہ آپ کے اوپر اشکار کرتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔